تو ابلیسی ایجنڈا تو ہے، اور اس نے محنت کی ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے کہیں نظروں کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، کہیں سماعتوں کو، کہیں دل کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، کہیں تعلقات کو ناپاک کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ اس ایجنڈے میں دیکھیں تو اس کے کچھ ہتھیار ہیں. جیسے وہ کال دیتا ہے میوزک سے، میوزک اس سلسلے میں کتنا زیادہ ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ فحش گیتوں کی وجہ سے لوگ پریکٹیکلی پریپیئر ہو جاتے ہیں بے حیائی کے لیے. پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ہماری سوسائٹی میں حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کی گئی. جیسے کسی کو کوئی اگر بتانا چاہے کہ یہ چپس یا یہ فلاں چیز جو ہے یہ پگ کی چربی میں فرائی ہوئی ہوئی ہے اور نیٹ پہ اس کے چیز موجود ہے، کسی کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں. اچھا، کتنے ڈرنکس ہیں جس کے بارے میں ثابت ہو چکا اور ہم نے ثابت نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں نے جنہوں نے اسے بنایا اور نان بلیورز کی طرف سے یہ آیا کہ ایسی چیزیں مت پلاؤ، جنریشنز کو تباہ ہو جائیں گی. یعنی ایک کافر جس کو حلال و حرام کا نہیں پتا وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تباہی ہے تباہی ہے. اس کے باوجود انرجی ڈرنکس کو کیسے رواج دیا گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ بے حیائی یوں ہی عام ہو گئی. بے حیائی سنائی گئی، بے حیائی کھلائی پلائی گئی، ایسی چیزیں کھلائی گئیں جس کی وجہ سے شہوت ابھرے، لوگ بے حیا ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے تمام لوگوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور والنٹیئر کیا اس کام میں. جیسے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کے لیے ڈیزائنرز نے کیا رول پلے کیا، تو یعنی فرنٹ پہ ہیں ڈیزائنرز، اور ان کی وجہ سے آدھی دنیا نے اپنے بازو ننگے کر دیے، اپنی ٹانگیں ننگی کر دیں، اپنا سینہ ننگا کر دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ یعنی پتہ نہیں کس چیز کے لیے سارے ورک کر رہے ہیں. ہماری ساتھی نے ایک بزنس شروع کیا جس میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ کپڑے کا بزنس بھی کریں اور حیا کو بھی پروموٹ کریں. وہ ناکام ہو گئی کیونکہ اتنا سوشل پریشر ہے کہ جب تک آپ ڈمی پہ لا کے یا ماڈلنگ کرا کے تصویریں نہیں کھینچ لیں گے اور تصویر نہیں دے دیں گے، کیونکہ ایوری ون ہو کمز آن دا شاپ وہ آ کے سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن کیا ہے، اسٹیچنگ میں ڈیزائن کیسا لگتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس اسٹیچنگ میں نارملی کسی نہ کسی ماڈل کو پہنانا پڑتا ہے. خالی ڈمیز کو پہنا کے مطلب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت قوت چاہیے، بہت فائنینسز چاہیے اگر آپ کو حیا کے راستے پہ چلنا ہے. بے حیائی کا راستے پہ بہت آسانی ہے. اصل میں بے حیائی کے لیے سارے لوگ ایک ہیں اور حیا کے لیے لوگ ایک نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایڈ چلائی جاتی ہے، ایک ڈرامہ دکھایا جاتا ہے. اس کے لیے کتنی کمپنیز ہیں جو سپانسر کرتی ہیں. اب وہ کمپنی جس نے موٹر سائیکل کا آئل بیچنا ہے، موبلائل بیچنا ہے، وہ بھی اس میں کام دے رہی ہے. اچھا، کوئی ایسی کمپنی ہے جو کپڑا بنا رہی ہے، کوئی ایسی ہے کہ جو یعنی ٹوتھ پیسٹ بنا رہی ہے. یعنی لائف کا کوئی اینگل پھر خالی نہیں رہتا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس وقت پہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے حیا کو رواج دینے کے لیے کس کس سے ہیلپ مانگی ہے. ان کے پاس ایسا ایجنڈا ہے کہ وہ حیا کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. جب بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیز بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ وہ جائز بھی. جیسے ابھی آپ نے مہندی کی بات کی. اب اگر کوئی گھر میں، تو اگر یعنی کہ حیا کے دائرے میں اگر کوئی اپنے گھر کے اندر اگر کسی نے مہندی لگائی ہے تو مہندی لگانا کوئی عیب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی. لیکن ایک طرف تو اتنا زیادہ ریجڈیٹی اختیار کی گئی، دوسری طرف اب بھی میں نہیں سمجھتی کہ ایون میڈیا کے حوالے سے بھی اتنی ریجڈیٹی ہے کہ کسی ایسے فرد کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سوسائٹی میں جو بے حیائی سے حیا کا سفر طے کرنا چاہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی پالیسی ہے کہ پالیسی کے میٹر کے تحت ایسے افراد کو نہیں لایا جا سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر چینج کہاں آئے گی؟ پھر تو ایک دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں نا. اور جہاں پہ آپ لوگوں کو جگہ نہیں دیتے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے لوگوں کے لیے، تو لوگوں کے پاس بھی آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے.